السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے سورۃ النحل میں دو چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا، ایک پڑھا تھا نحلہ کے بارے میں اور ایک نخلہ کے بارے میں۔ نحلہ کس کو کہتے ہیں؟ نحل شہد کی مکھی، اور نخلہ کھجور کا درخت۔ بہرحال کل کے لیسن میں دونوں کا ذکر تھا، نحل اور نخل کا۔ اس کے بارے میں دو حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن مثل النحلۃ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ لا تأکل الا طیبا، وہ نہیں کھاتی مگر طیب چیز، عمدہ چیز، خراب چیز نہیں لیتی۔ ولا تدع الا طیبا، اور نہ جنم دیتی ہے مگر طیب کو، پروڈیوس بھی پاک چیز کرتی جس میں شفا ہوتی۔ تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ شہد کی مکھی کی طرح، جو خوب محنت کرتی ہے، تگ و دو کرتی، پھولوں کا رس چوستی، اور اگر کبھی بھول کر وہ ایسے پھولوں کا رس چوس بیٹھے جو زہریلے ہوں یا جو نقصان دہ ہوں، تو دوسری مکھیاں اس کو ختم کر دیتی، یعنی اس سے صرف اور صرف خیر و بھلائی ہی کی توقع کی جا سکتی۔ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہد پوائزنس ہے یا شہد جو ہے نقصان دہ ہے، کیونکہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جس کو بنانے کے لیے کہا وہ مکمل طور پر اللہ کی فرما برداری کر رہی، کیونکہ اس کو حکم دیا گیا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے راستوں پر مطیع فرما ہو کے چلتی چلی جاؤ، یعنی کمپلیٹ اوبیڈینس ہے۔ اس لیے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے اور پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی بہترین ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ دوسری مثال نخلہ کی، مثل المؤمن مثل النخلہ ما اخذت منها من شیء نفعک، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، جب بھی تم اس سے کوئی بھی چیز لو، کچھ بھی لو کھجور کے درخت میں سے، نفع کا تجھے فائدہ ہی دے گا۔ تو مومن کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ فائدہ پہنچانے والا، یعنی مومن وہ شخص ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ جب بھی جس موقع پر جیسے بھی انٹریکشن ہو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کو اس سے بھلائی ہی ہو، اور یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر خیر خواہی ہو بندوں کی، وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا چاہتا ہے، اس کی بات، اس کا معاملہ، اس کا رویہ، اس کا لین دین، اس کے تعلقات، ہر چیز سے خیر ٹپکتی۔ تو ان دونوں مثالوں کی روشنی میں اس میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اور الحمدللہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور غور و فکر بھی کر رہے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، ہماری شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس میں طیب اور نفع مندی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور دوسروں کے لیے خیر خواہی، یہ سب کچھ کس درجے کا ہے اور کس حد تک ہے۔ چلیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ 15واں پارہ، سورۃ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ، یعنی اللہ رب العزت، جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرام سے جو مکہ میں ہے، دور کی اس مسجد تک جو فلسطین میں ہے، مسجد اقصی، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے کہ وہاں دنیا کی نعمتیں بھی بے شمار، زمین بھی بہترین، اور پھر بہت سارے پیغمبر وہاں آئے اور ان کا مدفن بھی وہ زمین بنی۔ کیوں لے گیا اللہ اپنے اس بندے کو؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بہت سخت ہو گئے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے مٹ جائے گی۔
سروائیول کے کوئی چانسز نہیں ہیں. اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب کی اور مختلف طرح کی نشانیاں دکھائیں، جس میں آپ کی تصدیق بھی تھی. آپ کو مزید آئندہ کے لیے، چونکہ وہاں پر جب آپ فلسطین پہنچے یا مسجد اقصی میں، تو وہاں تمام پیغمبروں کی آپ نے امامت کروائی، جس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب آپ ہی آخری نبی ہیں اور پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور آپ کو ایک بلند مقام دیا جا رہا ہے. اس میں آپ کی حوصلہ افزائی بھی تھی، دلجوئی بھی تھی، اور آپ کے مشن کی کامیابی کے اشارے بھی تھے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یعنی بندوں کی دعائیں سنتا ہے، بندوں کے حالات دیکھتا ہے، اور جو اس کی راہ میں نکلے، خواہ وہ کتنی بھی مشکلات کا شکار ہو، وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنی مدد سے سرفراز کرتا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. ہم سے پہلے بنو اسرائیل کو حامل کتاب بنایا گیا تھا، تورات دی گئی ان کو، جس میں انسانوں کے لیے کیا تھا؟ ہدایت، اور خصوصاً کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باقاعدہ طور پر تمام انبیاء کی امامت کرائی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بنی اسرائیل اپنے اس خاص مقام سے معزول ہو چکی. اب نئی قوم یا نئی امت جو حامل قرآن ہوگی، اس کو امامت کا رتبہ دیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو معزول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، لہذا کام ان سے واپس لے لیا گیا اور اب بنو اسماعیل کی طرف اس کو منتقل کیا گیا. اور ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا، کسی اور پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا. انسان کی گمراہی اور خرابی کی بہت بڑی وجہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرنا ہے، دوسروں کو معبود بنانا ہے، اور یہی چیز انسان کی زندگی میں فساد اور بگاڑ کا باعث بنتی ہے. پھر فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے. یعنی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ تم ایسا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آسمانی کتابوں کی حامل اقوام یا امتوں کا بگاڑ یا فساد ان کا دینی بگاڑ ہوتا ہے، دینی زوال اور اخلاق سے گرنا. بنی اسرائیل کے اندر بھی جب بگاڑ آیا، فساد آیا، کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے غلط طریقے اختیار کیے، انبیاء کی بات نہیں سنی، تو ان کے اس چیز کی طرف خصوصی طور پر اشارہ ہے. اور پھر فرمایا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت سرکشی دکھاؤ گے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں بلندی بھی ملے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو کیا ہوا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے. جب کسی حامل کتاب یا حامل قرآن قوم کے اندر اخلاقی زوال آتا ہے، دینی بگاڑ آتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی. پھر اللہ تعالی اس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس قوم پر غیروں کو مسلط کرتے ہیں، اس کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں اور اپنی اصل کی طرف پلٹیں. لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر جابروں کو مسلط کر دیتا ہے. یہاں پر جابروں کا مسلط ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور تاریخ میں جو مختلف واقعات ملتے ہیں اس میں خصوصی طور پر بخت نصر کا حملہ ہے، جو کہ عراق کا بادشاہ تھا. اس نے آ کر کیا کیا؟ فجاسوا خلال الدیار، وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے.
یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا. اصل میں ہوا ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان پر پہلا حملہ ہوا بخت نصر کا، اور اس وقت اس کا ہاتھ تھوڑا ہلکا تھا ان پر. اس نے انہی کے اندر سے یہود کے شاہی خاندان میں سے ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنایا. حکومت اس کی تھی لیکن وائس رائے اسی کا تھا جو ان پر انہی میں سے ایک لیڈر تھا، لیکن باقی قانون اور ہر چیز اس کی. اس پر ان کے پیغمبر یرمیاہ نبی نے کہا کہ فی الحال وقتی طور پر تم اس کی حکومت کو قبول کر لو اور اپنے دینی اصلاح اور اپنی ذاتی اصلاح کی طرف توجہ دو. پھر جب تمہارے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے، قوت آ جائے، تو پھر تم اس کا مقابلہ کرنا. لیکن ان کے اندر ایسے شاعر اور مقرر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے قوم کو بھڑکایا اور نسلی فخر کا احساس دلایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بنی اسرائیل جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوں ان پر کوئی غیر حکومت کرے. لہٰذا انہوں نے انتہائی سرکشی دکھائی، تعلن علوا کبیرہ، جس کے نتیجے میں بخت نصر نے پھر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کے لوگوں کا بڑے پیمانے پر قتل و غارت کیا اور ان کی مسجد کو بھی ڈھا دیا اور طرح طرح سے ان کی تباہی ہوئی. دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ان کی بری طرح شامت آئی. پھر اس کے بعد جب ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم غلطی پر تھے تو انہوں نے اپنی اصلاح کے کچھ کام کیے، اللہ کی طرف رجوع کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے خسرو یا سائرس جو بادشاہ تھا اس کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا اور اس نے پھر عراق پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس نے وعدہ کیا، یعنی عراق کی حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کو آزاد کر دے گی. پھر کچھ عرصے تک انہیں آزادی ملی اور اپنی مرضی اور مطلب کا کام کرنے کا موقع ملا. پھر کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے اندر بگاڑ آ گیا. اس قدر بگاڑ آیا کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی درپے ہو گئے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبروں کے بھی پیچھے پڑ گئے. یہ کسی سے بھی کوئی حق بات سن ہی نہیں سکتے تھے. جو شخص بھی ان کی اصلاح کی کوشش کرتا یا فکر کرتا اس کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے، جس کے نتیجے میں پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک اور ظالم کو مسلط کیا جس کا نام ٹیٹس ہے. اس نے بھی ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا. تو ان ساری مثالوں کو قرآن مجید میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ حامل کتاب قوم یعنی ہم مسلمان ہوش میں آئے، اپنی اصلاح کریں، اپنے احوال کو درست کریں، اپنے اخلاقی زوال کی فکر کریں، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کا پھر قانون حرکت میں آتا ہے، اور وہ کیا کہ جب تم نہیں اصلاح کرو گے اپنی تو تم پر غیروں کو مسلط کر دوں گا. لیکن جیسا کہ بنی اسرائیل کے شاعروں نے اور ان کے مقررین نے اور ان کے سو کالڈ لیڈرز نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ یہ غیروں کی سازش ہے، آج کے بھی مسلمان رہنما کیا سبق پڑھاتے ہیں کہ غیر تمہارے خلاف سازش کرے. تم تو چنے ہوئے لوگ ہو، دنیا میں سب سے بہترین امت ہو، لہٰذا یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ اور تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حال کو خود نہ بدلے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. پھر فرمایا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، یعنی تمہیں دنیا میں پھر سر اٹھانے کا موقع مل گیا، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے بری ثابت ہوئی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، تو گویا جو بھی کوئی برا کرتا ہے اس کا نقصان خود اسی کو پہنچتا ہے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا، یعنی ٹیٹس کو، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن یعنی بخت نصر اور اس کی فوجیں گھسی تھی، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. یعنی انہوں نے تو نہ پھر ان کی دنیا دیکھی اور نہ ان کی عبادت گاہیں اور نہ ان کی کتاب تک کو جلا دیا گیا. کیونکہ عام طور پر ہمارا کیا خیال ہوتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے لہذا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا یہ کہ اللہ کی کتاب اللہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا. ٹھیک، اللہ خود حفاظت کرتا ہے، لیکن جب کتاب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے تو یہ دراصل ہمارے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب کو جلایا جائے. یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے.
کیوں؟ یہ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی اذیت ناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ان کی زندگی میں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا کوئی کام کیا جائے. لیکن یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اللہ اپنی مدد کیوں نہیں بھیجتا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر کی خرابیاں بہت دور تک جا چکی. کوئی مصیبت، کوئی طوفان، کوئی آفت ہمارے اخلاق اور عمل کو بدل نہیں رہی. ہمارے اندر کی بے حسی بڑھتی چلی جا رہی. تو ایسے سخت دل لوگ، سنگ دل لوگ، بے حس لوگ کسی بات سے ان کے کان پہ جو نہ رہیں گے تو پھر ان کا علاج اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہر طرح کی اذیت اور تکلیف سے گزریں، الا یہ کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اگر ایسا کریں تو عسى ربكم ان يرحمكم، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے. لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا، پھر ویسے ہی کام کیے جو پہلے کرتے تھے، تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم نہیں بدلو گے تو تم پر ظالم مسلط ہوتے رہیں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یعنی اگر دنیا میں کسی مصیبت سے بچ بھی گئے تو کل کی مصیبت سے نہیں بچ سکتے. اب کرنا کیا چاہیے؟ اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، سب سے درست ہے. یعنی حل کس میں ہے، علاج کس میں ہے، شفا کس میں ہے؟ اس قرآن میں. لہذا لازم ہے کہ سب مسلمان اس کتاب کی طرف لوٹیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے اعمال اور احوال اور قلوب کی اصلاح کریں. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کیا کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. یہاں انسان کی جلد بازی کی بات کی گئی کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے بھی بد دعائیں کرنے لگتا ہے. کبھی کہتا ہے یا اللہ مجھے مار دے، کبھی کہتا ہے میرے بچے مر جائیں، کبھی کسی اور کو بد دعائیں دیتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو کر. اگر بچے پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں تو مائیں ان کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں. اور اگر اپنی زندگی سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں تو اپنے لیے بد دعا مانگنے لگتے ہیں. تو یہاں کہا گیا کہ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو غور کرو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. دو چیزیں ہیں اس دنیا میں. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے، وہاں اندھیرا ہے. اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے. اس دنیا میں صرف روشنی نہیں ہے. اس دنیا میں انسان کے لیے صرف اچھے حالات نہیں ہو سکتے. زندگی میں اتار چڑھاؤ ہر شخص کی زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں یہ چیزیں موجود ہیں. آپ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ اس پلانٹ کا حصہ ہے. رات کے آئے بغیر دن نہیں آتا، مشکلات آئے بغیر آسانیاں نہیں آتی. اور اس اصول کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ہمیں اپنی زندگی کے اندر. لہذا وہ لوگ جو صرف روشنیوں کے طلبگار ہوتے ہیں اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات ہمیشہ اچھے ہی رہیں اور کبھی ان پر کوئی مشکل نہ ہو، تو وہ دھوکے میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا جب دن آئے تو دن میں کرنے کے کام کریں. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، محنت کرو، کوشش کرو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور جب رات آئے تو پھر کیا کریں؟ صبح کا انتظار کرو، کیونکہ دونوں میں اللہ کی ایک مصلحت ہے، ایک حکمت ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے رات دن کا تبدیل ہونا کہ سالوں کی گنتی کا حساب کتاب رکھ سکو، کیونکہ اللہ نے ان سے ایک ایک چیز سے کئی کئی کام لیے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. انسان کی نحوست باہر نہیں، خود اس کے اپنے اندر ہے. جیسے اس کے عمل ویسی اس کی جزا، ویسے اس کا انجام. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے
جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام گھر نہ بھیج دیں، یعنی رسول نہ بھیج دیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ پیغام نہ چلا جائے لوگوں کے پاس. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ایلیٹ کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں فسق و فجور مچا دیتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، مٹا کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا یعنی جلدی ملنے والی چیز، جلدی نتیجے کا خواہش مند ہو، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں. یعنی اس کی کوششوں کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، یہی ریوارڈ مل جاتا ہے. جو کچھ بھی جسے دینا چاہے پھر اللہ کا فیصلہ ہے، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. یعنی پھر اس کی آخرت کا انجام بہت بھیانک ہے، کیونکہ وہ آخرت کے لیے تو کچھ کر نہیں رہا. اس کے برعکس وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، آخرت کے گھر کا طلبگار ہو، اس کی تمنا رکھتا ہو، اور پھر اس کے لیے ایسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، مطلوبہ کوشش، اتنی محنت. مثلا آپ اگر کسی خاص ٹاور پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو ٹاپ پر پہنچنے کے لیے آپ کو اتنی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی. آپ آدھی چڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں منزل پہ پہنچ گیا. اگر آدھی چڑھیں گے تو ایک ہی لیول پہ پہنچیں گے. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے آخری سٹیپ تک انسان چڑھتا چلا جائے، چاہے سانس پھول جائے اور چاہے اس کو سخت محنت مشقت کرنا پڑے. تو جو شخص مومن ہو اور آخرت کے لیے کوشش کرے گا جیسی کرنی چاہیے، تو ہم اس کی کوششوں کو پھر کیا کریں گے؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ایسے لوگوں کی سعی مشکور ہوگی، ان کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یعنی جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو بھی دنیا ملتی ہے، اور جو دنیا ہی کے لیے بس محنت کر رہے ہیں ان کو تو صرف ملتی ہی دنیا ہے. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. عام طور پر ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر ہم آخرت کے لیے ہر کام کریں گے تو پھر ہماری دنیا کا کیا بنے گا. لیکن یہاں بتا دیا گیا کہ نہیں، دنیا کا حصہ دنیا میں مل جائے گا، اور ہر ایک کا اللہ نے خود مقرر کیا ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. پھر فرمایا تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. کیونکہ کوئی اور معبود تو ہے ہی نہیں، کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کی طرح کا ہو اور تمہاری مدد کرے اور تمہارے کام آئے اور تمہاری بگڑی بنائے اور تمہاری مشکلیں آسان کرے. لہذا جب تم اس کو چھوڑ کر اس کی طرف جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا، تم محروم رہ جاؤ گے. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، ایک اللہ کی. اور عبادت ان تمام کاموں کو کہتے ہیں جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا ہے، خواہ وہ سری ہو یا جہری ہو، خواہ اس کی سوچ ہو، خواہ اس کا بول ہو، خواہ اس کا عمل،
اور دوسروں کے ساتھ یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو. اگر یہ سب کچھ اللہ کی مرضی پر ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ سراسر عبادت ہے. اور اللہ کی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین پر احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برابر کا معاملہ نہیں کرو، بہترین معاملہ کرو، کیونکہ بہرحال انہوں نے تمہارے لیے زیادہ دکھ اٹھائے ہیں. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو. خصوصاً بڑھاپے میں والدین اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، فزیکلی ویک، اسپرچولی ویک، ایموشنلی ویک، لہذا چھوٹی چھوٹی بات مائنڈ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے ریئیکشنز بہت نیگیٹو اور اسٹرانگ ہوتے ہیں. لہذا اس موقع پر تم جوان ہو ابھی، تم کنٹرول کرو اپنے اوپر. اولاد کو کہا گیا کہ وہ صبر کرے اور والدین کی ساری زیادتیوں کے باوجود انہیں اف بھی نہ کرے کہ ہم تھک گئے ہیں آپ کی خدمت کر کر کے اور آپ کی باتیں سن سن کر. نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، خواہ دوا کھائیں یا نہ کھائیں، جھڑک کے نہیں کھلاؤ. کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ڈانٹنا نہیں، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. عاجزی کا معاملہ والدین کے سامنے اکڑ کے نہیں بات کی جا سکتی. فزیکلی بھی آپ عاجزی اپنی شو کریں، ایٹیٹیوڈز مت دکھائیں، اور اسی طرح رویے میں بھی اور معاملے میں بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ہمبل رکھیں. خواہ آپ علم میں ان سے آگے بڑھ جائیں، مال و متاع میں ان سے آگے ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑی ڈگریاں لے جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بڑے قابل سمجھنے لگتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ وہ زیادہ دولت کمانے لگتے ہیں اور والدین کو بے وقوف بتانے لگتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ایسے موقعوں پر بھی ان کے سامنے کیا ظاہر کرو کہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی بہتر ہیں، آپ ہی سب سے اچھے ہیں. اور دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، کتنی محبت ہے، کتنی قدر ہے، کتنا احترام ہے، کس دل سے انہیں قبول کر رہے ہو، اور ان کے لیے کیسی رحمت اور کیسی شفقت ہے تمہارے دلوں میں، یہ کیسی نفرت و عداوت ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. یعنی اگر اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا والدین کے ساتھ زیادتیاں، رویے میں، گفتگو میں، ٹون میں، لہجے میں، والیوم میں اور دل میں، تو اب کیا ہے؟ چانس ہے، ابھی بھی پلٹ آؤ، اپنے رویوں کی اصلاح کر لو. اگر تم نیک بن گئے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا ان سارے گناہوں سے جو پہلے ہو چکے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے نادانی میں ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کر لی. بعض اوقات وہ زندہ ہوتے ہیں، بعض اوقات فوت ہو چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات قریب ہوتے ہیں، بعض اوقات دور ہوتے ہیں. تو کوئی بھی سچویشن ہو، اگر قریب ہے تو عملی طور پر اور قلبی دونوں طور پر اپنی اصلاح کر لو. اگر دور ہے تو پھر اپنے دل کو ان کے لیے اچھا کر لو، خواہ انہوں نے تم پر کبھی کوئی زیادتی بھی کی ہو. آخر ماں باپ ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن انسان ہے وہ بھی، ان سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے ان کو بھی، لیکن ہو گیا نا جو ہونا تھا. ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، انہوں نے اپنا کر دیا، ہمیں ان کے بارے میں اپنا دل صاف کر لینا ہے. بس ایک دفعہ تنہائی میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ دے، یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو معاف کیا، انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کوئی زیادتی کی، یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے، اور آج کے بعد میرے دل میں ان کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں. بلند آواز میں کہیں کہ آپ کی زبان بولے اور کان سنے، فرشتے لکھیں، اور آپ اپنے آپ کے سامنے، کیونکہ شاید کسی کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں، اپنے آپ کے سامنے یہ اقرار کریں تاکہ آپ کو توفیق ملے اللہ کی طرف سے اپنے اس جرم کو درست کرنے کی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بعد انسانوں میں جو حق بتایا ہے انسانی رشتوں میں، وہ ماں باپ کا حق ہے. اور یہ ایسا قصور ہے جو قابل معافی نہیں جب تک ماں باپ معاف نہ کر دیں، جب تک ان کا دل ٹھنڈا نہ ہو جائے، جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. لہذا ان کو راضی کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو بھی ان کی بخشش کی دعا، ان پہ رحم کی دعا، اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے کثرت سے صدقہ خیرات.
یہی ایک آخری ذریعہ رہ جاتا ہے. یا ایسے کام کریں کہ جس سے آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، تب آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تمہاری اصلاح ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فإنہ کان للأوابین غفورا، اوابین جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، بار بار انہیں اپنے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، وہ بار بار سوری کرتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ بھی بخشش فرمانے والا ہے. اس کے بعد باقی رشتہ دار اور دیگر لوگ، ان سب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وآت ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی ان سب رشتوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال. ماں باپ کو یا رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے یا رشتہ داروں کی شادیوں پر اسراف نہیں، یا ان کو دینے میں یہ نہیں کہ ان کو دیتے دیتے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایک کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اسی پہ الٹ پڑتے ہیں اور دوسرے کو ہم لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں. تو نہ ان کے ساتھ زیادتی ہو نہ ان کے ساتھ، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، کیونکہ ہر ایک کے بارے میں پوچھو گی. اور پھر اسی طرح مسکین، مسافر، یہ سب بھی حقدار ہیں، لیکن سب کا اپنی اپنی جگہ پر حق ہے. یہ حقوق کب ادا ہو سکتے ہیں؟ جب انسان فضول خرچی سے بچے. ورنہ اگر انسان فضول خرچی کرتا ہے تو پھر وہ ہر وقت یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کسی کو کیا دوں. ماں باپ کو دینے کی باری آئے تب بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے دینے کی بات ہو تب بھی وہ اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو خود مستحق ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھتا. تو بات یہ ہے کہ مانگنے والا یا ضرورت مند کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نیکی کا ایک موقع لے کے آتا ہے. آپ کو نیکی کا موقع دکھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے پیزنٹلی یا بائی چانس نہیں ہوتا. یہ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرتا ہے. جب آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں تو رحمت، اور اگر فیل ہو جائیں تو سخت ٹیسٹ دنیا میں بھی آ جاتا ہے. آج اگر آپ کسی کی ضرورت پوری نہیں کر رہے تو کل کوئی بھی آپ پہ رحم نہیں کرے گا، آپ بھی تنہا چھوڑ دیے جائیں گے. لہٰذا یہ سب کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فضول خرچی چھوڑ دو. اور فضول خرچی کب ہوتی ہے؟ جب انسان فخر اور نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے. ایسے تمام اخراجات کو کٹ ڈاؤن کر لیں کہ جس میں آپ اس لیے کوئی چیز خرید رہے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کر سکیں، یا آپ نمائش کر سکیں، یا آپ دوسروں سے زیادہ پرومیننٹ نظر آئیں. اچھا لباس پہننا منع نہیں، اچھا جوتا پہن سکتے ہیں، اچھا زیور پہن سکتے ہیں، لیکن اگر اس لیے بنائے چلے جا رہے ہیں زیور پہ زیور یا کپڑے پہ کپڑا کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پرومیننٹ ہو تو پھر پکڑ ہو جائے گی. یہ ہے فضول خرچی جس کی ضرورت نہیں. پھر فرمایا اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی بعض اوقات انسان کے اپنے حالات ایسے ہوتے ہیں، مثلا آپ نے کسی وجہ سے بہت قرضہ اٹھا لیا، کوئی بچے کی تعلیم تھی یا کوئی گھر بنانا تھا یا کوئی اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ خود قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے، لیکن آپ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے کہ آپ خود بہت سخت ضرورت مند ہیں. دوسرے لوگ آپ کو پہلے کی طرح ہی سمجھ رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ بہت کچھ ہمیں دیتا تھا، اب بھی اسی سے چل کے مانگتے ہیں، اور اب آپ اس کنڈیشن میں آگے کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں دینے کے لیے. تو اس موقع پر آپ دوسروں کا دل نہ توڑو. یا یہ کہ اگر کسی نے ہیبٹ بنا لی ہے بار بار مانگنے کی تو اس پر بھی آپ سخت بات نہ کریں. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو ڈانٹو نہیں، سوال کرنے والوں کو جھڑکو نہیں، سختی سے نہیں بات کرو. کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، انہیں نرم جواب دو، پیار سے بات کرو. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کرنا اور دوسرے کا قصور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو، انسان دے کے پھر جتانے والا ہو. پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، یعنی سخت کنجوس نہ ہو جاؤ، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ بس نکالے چلے جاؤ، پھینکے چلے جاؤ.
کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ کہ اپنے پاس کچھ نہ بچے. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کشادگی کے بعد تنگی آ جاتی، دن کے بعد رات آ جاتی اور رات کے بعد دن بھی آ جاتا ہے. یہ تو امتحان کے مختلف پرچے ہیں، کوئی آسان اور کوئی مشکل. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، کبیرہ گناہ ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو. اتنی قبیح چیز ہے جسے اسلام ختم کر دینا چاہتا ہے کہ اس رستے پہ بھی جانے کی ممانعت کر دی کہ وہ کام بھی نہ کرو، ان طریقوں پہ نہ چلو، ان ساری چیزوں سے بچو کہ جن کا اینڈ ریزلٹ یہ بڑی خرابی ہو سکتی ہے. کیوں؟ انہ کان فاحشہ، کیونکہ وہ بہت برا فعل ہے، بہت فحش کام ہے. وساء سبیلا، اور بڑا ہی برا راستہ ہے جو کوئی اختیار کرے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. یعنی اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایکسپریشن فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ مال ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو پھسل جاتا ہے. انسان کئی تعویلیں کر کے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، ناجائز کو جائز بنا لیتا ہے. اس لیے بہتر ہے قریب نہ پھٹکو، مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. یتیم بچہ پھر وہ یتیم نہیں رہتا، پھر وہ خود اپنی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی جب وعدہ کرو تو پورا کرو. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو. یعنی اگر کسی کو کوئی چیز ناپ کے دے رہے ہو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، ڈیفیکٹو نہ ہو کہ بظاہر شو کر رہے ہو کہ ہم نے تو بالکل ٹھیک تولا لیکن اندر سے ڈنڈی مار رہے ہو. یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے، کیونکہ پھر اگر تم کرو گے ایسا تو دوسروں کو بھی شے مل جائے گی اور پورے کلچر میں یہ چیز عام ہو جائے گی. الٹیمیٹلی تم بھی اس کی زد میں آؤ گے. اب جن علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو وہ کسی ایک خاص شخص یا ایک گروہ کے ساتھ نہیں ہوتی، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ تھوڑوں نے شروع کیا، ان کو روکا نہیں گیا، الٹیمیٹلی سبھی اس کی زد میں آ گئے. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. قتادہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں مت کہو کہ میں نے دیکھا جبکہ تم نے دیکھا نہ ہو. یہ نہ کہو میں نے سنا جبکہ تم نے سنا نہ ہو. یہ نہ کہو کہ میں نے پڑھا حالانکہ تم نے پڑھا نہ ہو. یعنی کوئی بات اتنی ہی بیان کرو جتنی وہ ہے، جیسا اس کا سورس ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو. جس چیز کا تمہیں علم نہیں، ظاہر میں نہیں نظر آئی، تو تجسس کر کر کے پیچھے لگ کے اس کی ٹو میں نہ لگو. پھر اسی طرح بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ بغیر علم کے کسی کے بارے میں انسان کوئی ظن قائم کر کے رکھے. تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کیونکہ جس چیز کے پیچھے تم پڑھو گے، اپنی آنکھیں لگاؤ گے، اپنے کان لگاؤ گے، اپنا دل اس میں ڈالو گے، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی سے پوچھا جائے گا. الگ الگ حساب ہے ان کا بھی. ریسرچ کے نام پر ایسی چیزیں مت پڑھو، معلومات کے لیے ایسی چیزیں مت سنو کہ جن کے اندر کوئی سالڈ حقیقت نہیں، جن کی کوئی اصلیت نہیں. وہم و گمان کے پیچھے مت چلو، بلکہ کسی بھی چیز کو جب فالو کرو تو کیا کرو؟ بینہ کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ. اب ہم سب بھی اپنی آنکھیں، کان، دل استعمال کرتے ہیں.
اپنے آپ سے پوچھئے کہ زیادہ تر کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان سب چیزوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور کس درجے میں ہو رہا ہے، کیونکہ ان سے پوچھ ہوگی. اپنے اوقات کا جائزہ لیجئے. کتنے گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اور اس میں کیا براؤزنگ کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اور کیا پھر دل میں لے کے اٹھتے ہیں، اور کیا پھر جب آنکھیں اور کان اس چیز میں نہیں بھی ہوتے تو وہ سارے پرنٹ اندر بن چکے ہوتے ہیں. انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ سارے امیجز ہمارے اندر محفوظ ہو رہے ہیں. اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات اب دیکھی جا رہی ہے کہ کیا انسان کے اوپر جو چیزیں ماحول کے اثر انداز ہوتی ہیں ان کو کسی طرح ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو لیٹسٹ جو بات سامنے آئی کہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے. جو کچھ بچے دیکھتے ہیں بڑے ہو کر وہ ساری معلومات اندر سٹور ہوتی ہیں، پھر وہی فلیش بیک ہوتے رہتے ہیں، وہی اٹھ کے مختلف چیزوں کو جب ویسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پھر واپس وہ چیز آ جاتی، میموری میں چلی جاتی ہے وہ چیز. اسی طرح جو چیز سنتے ہیں وہ بھی میموری بھری جا رہی. کان جو ہے نا کیف کی طرح، اس کے اندر سے چیز اندر کو جا رہی ہے، دل پہ انڈیلی جا رہی. اور انسان پھر کان اور دماغ آنکھیں جب ایکٹیولی نہیں بھی یوز کرتا تو اس کو دل ان چیزوں کو پروسیس کرتا رہتا ہے، وہ مشین چلتی رہتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھلی بات نہیں سوچ سکتا. اگر چپ کے کسی کی بات سنی اور وہ بات ایسی تھی کہ جو پسندیدہ نہیں تھی، کوئی شخص اوپنلی کرنا نہیں چاہتا تھا، آپ نے کان لگا کے سنی، یہ تقوی ہو گیا نا، پیچھے لگ گئے آپ اس کے، اپنے کان کے ساتھ پیچھے لگے ذرا سنیں کیا کہہ رہا ہے. اب وہ ایسی بات آپ نے سن لی کہ جو آپ کو دل کو لگ گئی. اب کیا کرے گا دل؟ سارا وقت اسی کا تانا بانا بنے گا، اس نے یہ کیوں کہا، کیسے ہوا، اور اس کا حل کیا ہو، وغیرہ وغیرہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ نماز میں کھڑے دل کہیں ہے، کان کہیں ہے، سوچ کچھ اور رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، دماغ کہیں ہے. کسی سے بات کر رہے ہیں، سوچ کہیں ہے. کہیں بھی حاضر نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے اپنے ان اعضاء کو ہی غلط استعمال کیا. اس لیے ان اعضاء کی حفاظت بہت ضروری ہے. نیکی کا کام صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا، آنکھیں اور کان بھی نیکی کے کام میں شریک ہوتے ہیں، اور دل بھی. اور قیامت کے دن ان اعضاء کو جواب دہی کرنی ہوگی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو. نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. تم رہو گے تو انسان ہی، جتنے فٹ اور انچ تمہارا قد ہے اتنا ہی رہے گا، اس سے اونچے نہیں ہو سکتے. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، ٹھوس حقائق. حکمت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ ہا کاف میم سے. محکم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ. تو حکمت کی بات وہ بات ہوتی ہے جو پختہ بات ہوتی، ٹھوس بات ہوتی، سالڈ، جس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، جس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں محض وہم و گمان کی باتیں نہیں ہیں کہ خیال ہے یا نظریہ ہے یا آئیڈیا ہے. نہیں، یہ ٹھوس حقائق ہے کہ کوئی بھی جو ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ دنیا میں لازماً نقصان اٹھائے گا، اور آخرت اپنی وہ برباد کر ہی چکا. پھر آخر میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا، اور تم اپنے لیے چاہتے بھی بیٹے ہی ہو، اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا، لیکن قرآن پڑھیں تو سمجھے نا، کہ ہوش میں آئیں اور پڑھیں تو سمجھ کے اور دل کی حضوری کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات ہم پڑھ بھی رہے ہوتے، سن بھی رہے ہوتے ہیں، دل ہی حاضر نہیں ہوتا، وہ کہیں اور ہوتا ہے. دلچسپی کے ساتھ نہیں سنتے، پوری توجہ کے ساتھ نہیں سنتے، ہوش سے نہیں سنتے، اس لیے ہوش آتی بھی نہیں. لیذکروا کا عمل نتیجتاً ہوتا بھی نہیں، مگر وہ حق سے اور ہی زیادہ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں. یعنی قرآن پڑھ کر سن کر ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پائے، بعض لوگ اس سے اکتا کر دور بھاگ جاتے ہیں.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، پھر وہ زمین پہ تھوڑی بیٹھے رہتے، پھر وہ تو آسمان پہ چڑھنے کی فکر کرتے. پاک ہے وہ سبحانہ و تعالی، اور بلند ہے، بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا، بہت ہی بلند، بہت ہی بڑا. یعنی یہ باتیں تو اس کی شان تک پہنچتی نہیں، بہت بلند ہے وہ اس سارے شرک سے، اس سے بہت اونچا ہے، اس کو اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا، اس کا کچھ بگڑتا بھی نہیں، اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا. اور یہ باتیں اس کی سلطنت میں کچھ بھی نہیں کمی کرتی. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان و زمین میں ہیں.